وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ آيَاتُنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ، اور جب ان کے سامنے یعنی مومنین کافرین کے سامنے ہماری آیتیں قرآن سے پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بینات، اس حال میں کہ وہ واضح ہیں، کھلی کھلی ہیں، یعنی جب ایسے منکرین بعث کے سامنے ہماری قرآن کی جو آیات ہیں جو بہت ہی واضح ہیں، کھلی ہیں، جن میں مومنین کا حق پر ہونا اور اہل کفر کا باطل پر ہونا مذکور ہوتا ہے، تو اسے سن کر قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں ای الفریقین نحن او انتم خیر مقاما منزلا ومسکنا بالفتح من قام وبالضم من اقام واحسن ندیا بمعنى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن فنكون خيرا منكم۔ تو کافرین مؤمنین سے کہنے لگتے ہیں کہ ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے یعنی ہم اور تم، ہم میں اور تم میں، دونوں میں سے مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور کس کی جو ہے مجلس اور محفل اچھی ہے۔ مقاماً منزلاً و مسکناً، جیسے میں نے ترجمہ کیا، مکان، منزل، مسکن کس کا اچھا ہے۔ اگر مقام بفتح المیم پڑھا جائے تو قام یقوم سے ہے، مقام ٹھہرنے کی جگہ، اقامت کرنے کی جگہ، اور اگر اس کو مقامہ پڑھا جائے بضم المیم تو یہ اقام یقیم اقامتن سے ہوگا۔ جیسے میں عام طور سے کہتا ہوں کہ فلانے مقام پر ہم نے مقام کیا، ذہن رکھیے، فلانے مقام پر ہم نے مقام کیا، یعنی فلانے جگہ ہم نے اقامت اختیار کی، ٹھہرے۔ یہ ہے میم کے فتحہ اور ضمہ کا فرق۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی محفل اور مجلس اچھی ہے۔ ندیًّا، یہ ندی فعیل کے وزن پر ہے، اصل میں ندویٌ تھا، اور ندی اور نادی مجلس کو کہا جاتا ہے، متحدث القوم، جہاں لوگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ جی، یہ ندا سے جو ہے مشتق ہے، جس کے معنی آتے کرم کے، اس لیے کہ جو کرما ہوتے ہیں، شرفا ہوتے ہیں، وہ ایسے مجلسوں میں، محفلوں میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں مشغول گفتگو ہوتے ہیں۔ اب مقامن اور ندین یہ دونوں جو ہے تمیز ہیں، تمیز ہونے کی بنا پر کیا ہیں، منصوب ہے، احسن ندین اور خیر مقامن۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس اور مکان
ساز و سامان اور اعوان انصار میں ہم بڑے ہوئے ہیں. کافرین کہے کہ ہم مالدار ہیں اور مومنین یہ تو کیا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں. تو جو ہے کافرین مؤمنین کے مقابلے میں فخر و افتخار کرنے لگے کہ ہمیں تو دنیا کے ساز و سامان اور حظوظ دنیا کیا ہیں، حاصل ہیں. دیکھو ہمارے گھروں کو، کتنے خوبصورت عالی شان عمارتیں ہیں. ہماری جو ہے محفلوں کو دیکھو، مجلسوں کو دیکھو، تمہاری مجلسوں سے کتنی عمدہ ہیں، خوبصورت ہیں. ہم تو صدر مجلس بن کے بیٹھتے ہیں اور تم طرف مجلس میں بیٹھتے ہو، حقیر لوگ ہو. ہم اعزاء ہیں، تم اذلہ ہو. اللہ اکبر. یہ دنیا میں ہمارا حال. اگر ہم دنیا میں ایسے ہیں، ایک جو ہے وہ اپنے آخرت میں بھی اچھے ہونے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک مقدمہ کیا انہوں نے کیا ظاہر کیا کہ ہمارے اعوان، ہماری مجلس، ہمارے منزلیں، مسکن سب تم سے اچھے ہیں. یہ مقدمہ تو حصی ہے، یہ مقدمہ حصی ہے، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے. اور ایک دوسرا مقدمہ عرفی ہے کہ انعام، احسان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا ہمیں عطا ہونا، اس کی بخششوں کا ہمیں حاصل ہونا، یہ کوئی ہمارے محبوب ہونے کی اور مقبول ہمارے محبوب ہونے کی دلیل ہے. اللہ ہمیں دے رہا ہے نا، ہم پر انعامات کر رہا ہے، ہم پر احسانات کر رہا ہے، ہم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم کے نزدیک ہم محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں. تو دو مقدمے ہوئے، ایک ہوا حصی مقدمہ اور ایک ہوا عرفی مقدمہ. ان دونوں مقدموں کو ملاؤ تو یہ بات ثابت ہو جاوے گی کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، مقبول ہیں. اور تم کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. تم اگر اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے، مقبول ہوتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہم سے اچھے مکانات دیتا. ہم تمہاری مجلسیں اور تمہاری محفلیں ہم سے جو ہے کیا ہوتی، اچھی ہوتی. دیکھو اعوان انصار ہمارے ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم تو بالکل فقیر ہو، مسکین ہو. تو معلوم ہوا کہ تم مخضوب ہو، مغضوب اور مخذول ہو. ہم محبوب ہیں اور مقبول ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آگے دو جواب دے رہے ہیں، جن میں سے ایک جواب الزامی ہے اور دوسرا جواب جو ہے تحقیقی ہے. جی قال تعالی وَكَمْ أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية هم أحسن أثاثا مالا ومتاعا ورئيا منظرا من الرؤية فلما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہلاک کیے ہیں جو سامان میں اور نمود میں ان سے بھی کئی گنا اچھے تھے. احسن اثاثا من قرن ای امت من الامم الماضیہ، امم ماضیہ میں سے جو مال و متاع کے اعتبار سے بہت اچھے تھے، ورئیہ اور نمود میں بھی کیا تھے، اچھے تھے. جی فلما اہلکناہم لکفرہم، جب ہم نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا تو نہلک ہؤلاء، انہیں بھی کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، انہیں بھی ہم ہلاک کر دیں گے. تو دیکھیے یہ پہلا جواب کہ یہ ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، محبوبیت یعنی مال متاع کا مل جانا اور جو ہے نمود کا حاصل ہو جانا، یہ کوئی جو ہے مقبولیت اور محبوبیت کی دلیل ہے؟
دیکھتے نہیں ہیں؟ ارے اس سے پہلے بہت سے ایسے امتوں کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا ہے ہیبت ناک سزاؤں سے. وہ بالکل ہمارا عذاب تھا، تم سے بہت اعلیٰ درجے کے تھے. دیکھو معلوم ہوا کہ مقدمہ ثانیہ کیا ہے؟ غلط ہے. مقدمہ ثانیہ کیا ہوا؟ غلط ہوا. مقدمہ عرفی جو تھا نا بھئی انعام کا حاصل ہونا، یہ محبوبیت اور کی علامت ہے، مقبولیت کی علامت ہے، غلط ہے. کبھی جو ہے کسی حکمت کے پیش نظر دنیاوی نعمتیں جو ہے کیا کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں ایسوں کو بھی جو اللہ کی نظر میں مبغوض ہوتے ہیں، مغضوب ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے محبوب ہونے کی. میں عامةً مثال دیتا ہوں کہ بھائی چوہے کو ہم جو ہے پکڑنا ہوتا ہے تو ہم گھر میں جو ہے بہترین اس کا پنجرا منگاتے ہیں، جالی دار خوبصورت، اور اس کے اندر گھی کی جو ہے روٹی، خوشبو اصلی گھی کی روٹی ڈالتے ہیں، کھوپرا ڈالتے ہیں، پھلی کے بیج ڈالتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں. کاہے کے لیے بھائی؟ چوہا محبوب ہے ہمارے یہاں. اب چوہا ڈنگ مار رہا ہے، دیکھو اس گھر میں میری کتنی عزت ہے، کیا لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. ارے بھائی یہ ان انعامات کے پیچھے جو ہے نا تیری گرفت ہے. جب تو اندر آ جائے گا تو پھر کبھی چھوٹے گا نہیں، مر کر ہی نکلنا ہے. جی اب اس کے بعد دوسرا جواب دیا جا رہا ہے. جی قل من كان في الضلالة شرط جوابه فليمدد بمعنى الخبر أي يمد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب كالقتل والأسر وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلونها فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أعوانا أهم أم المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے. من کان فی الضلالۃ، جو لوگ گمراہی میں ہیں، یہ شرط ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے. جی مفسر فرما رہے ہیں یمدد، لیمدد جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ خبر کے معنی میں. یہاں اس کو صیغہ امر سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اس کی یہ ڈھیل اور یہ امہال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ استدراج ہے، اور قطع عذر کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا دے رہے ہیں، لمبی عمر دے رہے ہیں، مختلف جو ہے دنیاوی ساز و سامان سے نواز رہے ہیں. تو یہ جو ہے محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے استدراج ہے. یہ کیا ہے؟ استدراج ہے. عمر کا دراز ہونا، مال و منال کا جو ہے اس میں اضافہ ہونا، اور اللہ کی طرف سے اس کے استعمال پر جو ہے، تصرف پر جو ہے قدرت کا حاصل ہو جانا، یہ سب جو ہے بطور استدراج کے ہے. جی یہ حکمت ہے کہ مہلت دے کر اتمام حجت. جی جیسے ایک جگہ پر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جن میں جو ہے نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر لیتا. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو ہے مدت اور یہ امہال، یہ ڈھیل چند روزہ ہے،
چند روزہ. جی یمد، اب یہ خبر کے معنی میں سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کے کہ مدن فی الدنیا یستدرجہ، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. جیسے مچھیرا نہیں مچھلی پکڑتا ہے تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر، جب مچھلی جو ہے اس کی جو ہے چھیپ میں لگے ہوئے کانٹے کو اپنے منہ میں دبا لیتی ہے تو مچھلی پکڑنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب مچھلی نے منہ میں لیا ہے، تو وہ رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے، فوراً جھٹکا نہیں مارتا، ڈھیلا چھوڑتا ہے، ڈھیلا ڈھیلا. مچھلی سمجھتی ہے مجھے خوراک مل رہی ہے، خوراک مل رہی ہے، خوراک. ارے یہ ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے ایک دم سے پھر جو ہے جھٹکا مارے گا. ہاں پھر جھٹکا مار کے پھر نکال کے لے جائے گا، بیگم کے ہاتھ میں دے گا. بیگم جو ہے اس کو جو ہے رگڑ کر اس کے قتلے بنائے گی، کاٹ کاٹ کر. پھر گرم گرم توے پر تیل ڈال کر جناب عالی مرچ مسالے لگا کے بھون بھان کر اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو دے گی. وہ 32 دانتوں میں پیس کے جو ہے اس کو ہضم کر جائیں گی. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب، پھر یہاں تک کہ جب جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جب اس کو دیکھ لیں گے، ہاں عینی مشاہدہ کر لیں گے، خواہ و عذاب کو دنیا میں، اما العذاب کالقتل والاسر، جیسے کہ قتل ہونا اہل ایمان کے ہاتھوں، قید ہو جانا، وَإِمَّا السَّاعَةَ خواہ قیامت کو، عذاب کو دیکھ لیں گے یا قیامت کو. جی ہونا ہے. المشتملۃ علی جہنم، وہ قیامت جو جہنم پر کیا ہے مشتمل ہے. فَيَدْخُلُونَهَا، اس میں داخل ہوں گے، اس میں جائیں گے، پتہ چل جائے گا. جی فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جاوے گا کہ برا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں. یعنی دنیا میں جو اپنے اہل مجلس کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے فخر کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ ان میں کتنا زور ہے، کیونکہ وہاں تو کسی کا کوئی زور ہوگا ہی نہیں. اسی کو یہاں اضعف فرمایا گیا ہے، اضعف جندہ، مطلق زور نہیں ہوگا. فَسَيَعْلَمُونَ، یہ اذا کا جواب ہے کہ کون جو ہے کس کا مکان برا ہے اور کس کا لشکر جو ہے کیا ہے کمزور ہے. دیکھیے یاد رکھیے یہ اضعف جو کہا گیا اس اعتبار سے کہ وہاں کسی کا کوئی زور ہوگا ہی نہیں. اعوانا جندن ای اعوانا، اہم ام المؤمنون، کس کا، آیا ان کا یا مومنین کا، ان کا یا پھر مومنین کا. معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گا، معاملہ بالکل کیا ہو جائے گا، برعکس ہو جائے گا، دنیا کے بالکل الٹے معاملہ ہوگا. جی وجندہم الشیاطین، ان کا لشکر تو کون ہے بھائی، شیاطین ہیں. وجند المؤمنین علیہم الملائکۃ، اور مؤمنین کا جو ہے لشکر ان کے مقابلے میں کیا ہے، فرشتے ہیں. جیسے بدر کے معرکہ میں ان کا لشکر کون تھا، ابلیس اور اس کے اعوان تھے، اور مومنین کا لشکر فرشتے تھے. جی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بِالْإِيمَانِ هُدًى بِمَا يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، بِمَا يَنزِلُ عَلَيْهِمْ. اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت والوں کو دنیا میں تو ہدایت بڑھاتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بِالْإِيمَانِ هُدًى بِمَا يَنزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآيَاتِ. جی مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
دنیا میں اہل ہدایت کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، اصل سرمایہ یہی ہے۔ ارے بھائی، اہل ایمان تہی دست ہیں، ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ شوکت ہے، بیچارے فقیر ہیں، خستہ حال ہیں، جسم چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے کوئی خاص مکان نہیں ہے، ان کے کوئی جو ہے نہ ان کی کوئی مجلسیں محفلیں ایسی پرشوکت نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اصل سرمایہ تو ہے جی، وہ آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا جی۔ بما ينزل علیہ من الآیات، ان پر جو کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کی آیات نازل کی جاتی ہیں۔ والباقیات الصالحات هي الطاعات تبقی لصاحبها خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ جی، اور باقی رہنے والے نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اے ما يرد الیہ ویرجع بخلاف اعمال الکفار، والخیریۃ ہنا فی مقابلۃ قولہم ای الفریقین خیر مقاما۔ باقیات صالحات، مفسر اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ہی الطاعات، یہ صاحب طاعات، دنیا میں رہ کر بندہ مومن اللہ تعالی کی تمام احکامات کی جو فرما برداری کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال، پنجگانہ نمازیں، ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مختلف اس کی جو ہے باقیات الصالحات کی جو ہے علماء نے، مفسرین نے تفسیریں کی ہے۔ میں نے سب کو بتا دیا کہ پنجگانہ بھی مراد لیا گیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بہرحال یہ طاعات، جمیع طاعت، یہ سب کو جامع ہو جائے گا۔ بعض حضرات نے بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرے، ان کے جو ہے دینی تعلیم کا انتظام کرے، ان کی تربیت کرے اور ان کی اچھی جگہ شادی کرا دے، تو یہ بیٹیاں بھی جو ہے کام آئے گی، یہ بھی باقیات صالحات میں ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں کیے گئے جتنے بھی بھلے اعمال ہیں اور اللہ کی جو ہے طاعت سے متعلق ہیں، یہ لصاحبہا تبقی، صاحب اعمال کے لیے کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ارے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ سب ختم ہو جائے گا، دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے بھائی۔ ہاں، ہمارے اعمال ہمارے کیا ہوں گے بھائی؟ ساتھ میں جائیں گے۔ خیر عند ربک، ہر اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ جو ہے طاعات بہتر ہیں، بخلاف اعمال کفار کے، وہ شر محض ہیں، مردود ہوں گے، وہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں، ان کے اعمال ان کے جو ہے ان کے لیے بھی باقی رہیں گے، لیکن ان کے اعمال ان کو جو ہے باعث جو ہے نجات نہیں بنیں گے، بلکہ باعث عذاب بنیں گے۔ لہذا عقل مند کا کام یہ ہے کہ باقی کو فانی کے مقابلے میں کیا دی جائے؟ ترجیح دی جائے۔ خیر کو شر کے مقابلے میں کیا دی جائے؟ ترجیح جائے۔ دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں ان کو حاصل تھیں، مکان، باغات، گاڑیاں، یہ وہ، ہر وشم قدم، سب کچھ، لیکن ان اعمال انجام جو ہے کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، سمجھیں؟ تو مسلمانوں ہی کی حالت ہر اعتبار سے کمن بھی اور کیفن بھی کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ معالن سب یہ بہتر ہی بہتر ہے جی۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو کفار کا یہ مغالطہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا کیا؟ دور فرمایا کہ دنیا کی جو ہے یہ چند روزہ نعمت ہے، چمک دمک ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت
نہیں ہے جی. اور یہ کسی کا ذاتی کمال کی علامت بھی بہت جاہل بے عقل جاہلوں کو دنیا میں یہ چیزیں عقلاء اور دانش مندوں سے زیادہ مل جاتی ہیں. ہاں جتنے بڑے بڑے بیوقوف دیکھو اتنے جو ہے عقل مند بیچارے وہ تو چپل گھستے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیے ماضی کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیے آپ کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی. کتنے جو ہے دولتوں اور شوکتوں کے جو ہے ڈھیر زمین پر ہوتے ہوئے کیا ہو گئے. حشم خدم احباب دوست وغیرہ وغیرہ ان کی کثرت کوئی بھی حقیقت نہیں. آڑے وقت میں کوئی کام آتا ہے دنیا میں بھی نہیں آتا تو آخرت میں کیا کام آئیں گے. بہرحال باقیات صالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. مردہ مرجع کے معنی مراد جو ہے انجام ہے عاقبت ہے. بہرحال بھئی اعمال صالحہ ہی اصل دولت ہے جن کا ثواب بھی بڑا ہے اور انجام بھی اس کی جو ہے اللہ دائمی رحمت دائمی جو ہے راحت کیا کریں گے عطا فرمائیں گے. اللہ کی رضا نصیب ہوگی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے عطا فرمائیں گے. یہاں جو کہا گیا کہ خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا یہ خیریت یہاں مشاکلتاً مقابلتاً اس کا کیا ہوا ہے استعمال ہوا ہے کہ اس لیے انہوں نے کافروں نے کیا کہا تھا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. تو یہ اس میں تفضیل کا یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے یہ مشاکلتاً ان کے کلام سابق کے مقابلے میں ای الفریقین خیر مقاما. جی ظاہر ہے کہ کفار کے اعمال میں تو خیریت ہوگی نہیں اصلاً خیریت نہیں ہے تو مفاضلہ کہاں سے صحیح ہوگا. جی اصلاً ان میں خیر ہے ہی نہیں ناپید ہے. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.